السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ القصص کی آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی یا کتاب روشن کی یہ آیت ہے۔ نتلو علیکا، آپ تلاوت کرتے ہیں تجھ پر، اللہ فرما رہا ہے ہم تلاوت کرتے ہیں تجھ پر، من نبائے موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون کے کچھ حالات بتائیں۔ علیکا، آپ کی طرح، من نبائے موسیٰ علیہ السلام و فرعون، موسیٰ اور فرعون کے حالات، بالحق کے سچے حق کے ساتھ، لے قوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے ہم یہ سنا رہے ہیں، قرآن کی یہ آیت سنا رہے ہیں جس میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات کچھ بیان کر رہے ہیں۔ ان فرعون علا، بے شک جو فرعون تھا اس نے سرکشی اختیار کر رکھی تھی، فی الارض، زمین، ملک میں۔ فرعون نے ملک میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، وہ بندگی کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس نے عوام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اپنی قوم کو طاقتور بنا دیا تھا اور اسرائیل کو کمزور بنا دیا تھا۔ ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کو انہوں نے ان کی زرخیز زمینوں سے، مکانات، جائیدادوں سے محروم کر دیا تھا۔ قبطی ان پر بہت تشدد کرتے تھے، بیگار لیتے، معاوضہ تھوڑا دیتے، کام زیادہ لیتے، طرح طرح کے ظلم ڈھاتے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کی انتہائی کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ان سے نجات دلانے کا منصوبہ بنایا اور ان کا نجات دہندہ پیدا کر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ ان کو دنیا کی قیادت اور رہنمائی اور حکمرانی عطا کر دی، اور فرعون کو وہی کچھ دکھا دیا جس سے وہ ڈرتا تھا۔ کس سے ڈرتا تھا؟ یہی ڈرتا تھا نا کہ کہیں یہ بنی اسرائیل سے ہی ڈرتا تھا کہ وہ، اسی لیے تو ان کو برباد کیے جا رہا تھا، ڈر کی وجہ سے کہ یہ کہیں ہم پر قابض نہ ہو جائے۔ ہر طرح کا ظلم کر کے انہوں نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی طرف سے جب مدد ہو تو پھر کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہی ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم۔ تو فرعون جو تھا اس نے سرکشی اختیار کر رکھی تھی زمین پر یا ملک میں، اور اس نے بنا دیا تھا وہاں کے باشندوں کو گروہ بنا دیے تھے ان کے، اور اس نے کمزور کر رکھا تھا ایک گروہ کو۔ کون گروہ تھا وہ؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر رکھا تھا، وہ یذبح ابناءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا، ویستحیی، اور چھوڑ دیتا تھا، نساءہم، ان کی عورتوں کو، یا لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کہ کمزور ہیں،
جو ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ہم ان پر آسان کرنا چاہتے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم بنائیں آئمتم و نجعلہم، اور ہم بنائیں گے ان کو آئمتم و پیشوا، کس کو؟ بنی اسرائیل کو، اور ہم بنائیں گے ان کو پیشوا، و نجعلہم الوارثین، اور ان کو ہم بنائیں گے وارث ملک کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک کا وارث بنائیں۔ تو وَنُمَكِّنَ، ہم طاقت دیں، وَنُمَكِّنَ، اور ہم طاقت دیں، لَهُمْ، ان کو، فِي الْأَرْضِ، ملک میں، کن کو؟ بنی اسرائیل کو، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور ہم دکھائیں فرعون کو، وَحَامَانَ وَجُنُودَهُ، فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو، منہم، اسی میں سے، ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اللہ نے وہی نشانیاں دکھائیں ان کا، اور جس سے وہ ڈرتے تھے وہ سب کچھ دکھایا اللہ نے ان لوگوں کو، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے طاقتور بنانے کا سوچا۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ان کا نجات دہندہ پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف، ان ارضعیہ، ہے کہ اس کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، پھر جب تجھے خوف ہو، یعنی چھپا دیا اللہ نے، پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ بچے پیدا ہوتے تھے اسی وقت وہ ذبح کروا دیتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا کہ اس بچے کی پیدائش کا فرعون کو پتہ نہ چلا۔ وہ اوحینا، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، اس کے بارے میں خوف محسوس ہو، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس کو کیا کر، گہرے پانی میں ڈال دے۔ یم ہوتا ہے گہرا پانی یا دریا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ کسی قسم کا خوف کرنا اور نہ غم زدہ ہونا، مطلب اللہ نے وہی بھیج دی نا کہ نہ خوف کرنا اور نہ کسی قسم کا رنج کرنا، غم کرنا، کچھ بھی نہ کرنا۔ اِنَّا رَدُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے تیری طرف، یہ اللہ نے وعدہ کیا وحی کے ذریعے سے۔ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ پہلے ہی بتا دیا اللہ نے، ابھی وہ ماں کی گود میں 2-3 مہینے کے تھے، تو وَجَعَلُوهُ، اور اس کو بنائیں گے ہم پیغمبروں میں سے۔ سبحان اللہ۔ جَعَلُوهُ، ہم اس کو بنائیں گے، من المرسلین، پیغمبروں میں سے۔ فَالْتَقَطَهُ، پس اس نے اٹھایا اس کو، آل فرعون، کس نے؟ فرعون کے گھر والوں نے سارے، جب انہوں نے اس کو خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ بچے کو مار نہ دے، تو انہوں نے اس کو ایک ٹوکری میں ڈال کے، صندوق میں ڈال کے، تو اس کو دریا میں بہا دیا۔ تو جب وہ محل کے پاس نے وہ تیرتا ہوا صندوق گزرا، تو انہوں نے، فرعون کے گھر والوں نے اسے نکال لیا۔ فَالْتَقَطَهُ، پس اٹھا لیا اس کو، آل فرعون، فرعون کے گھر والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ہو ان کے لیے دشمن اور موجب غم۔ اللہ تعالیٰ نے نا ان کے دشمن کو انہیں کے گھر میں پلوایا، بڑا کیا۔ اِنَّا فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان، و جنودہما، ان دونوں کے جو لشکر تھے، کانوا خاطئین، وہ خطا کار تھے۔
خطا کار تھے وہ چونک گئے، یہ انہوں نے پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان کی عقل پہ پردہ ڈال دیا، انہوں نے یہ نہ سوچا کہ یہ ان کا بھی بچہ ہو سکتا ہے، بنی اسرائیل کا بچہ ہو سکتا ہے۔ بس اللہ نے پردہ ڈال دیا ان کی عقل پہ۔ وقالت امرأۃ، اور کہا فرعون کی بیوی نے، وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ تیرے لیے بھی اور میرے لیے بھی، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، تو ہم کیوں نہ اسے پال لیں۔ لا تقتلوہ، اسے قتل نہیں کر رہا، یہ ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ شاید کہ ینفعنا، شاید یہ کوئی ہمیں نفع دے۔ ان کی اولاد نہیں تھی نا، تو انہوں نے، بچہ بہت پیارا تھا تو اللہ نے ان کی محبت، بچے کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، تو فوراً یہ سوچنے لگ گئی کہ شاید ہمیں اس سے کوئی فائدہ پہنچے۔ اور نتخذہ ولادًا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ہم لا یشعرون، اسے تو یہ انجام کا کوئی شعور ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو دنیاوی نظر سے دیکھ رہے تھے نا، اللہ نے تو کچھ اور پلان بنا رکھا تھا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، پھر ہو گئی اس کی ماں جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جب دریا میں بہا دیا تو اس کے بعد وہ بے قرار ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ کیا ہوگا میرے بچے کے ساتھ۔ ان قادت لا تبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، اور قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی، پریشان اتنی ہوئی، قریب تھا کہ وہ ظاہر ہی کر دیتی اس راز کو، اگر اللہ اس کے دل کو مضبوط نہ کرتا۔ اللہ نے اس کا دل مضبوط کر دیا، لتکون، تاکہ اس کے دل کو، من المؤمنین، تاکہ کہ وہ مومنوں میں رہے۔ اگر وہ ظاہر کر دیتے تو پھر وہ مومن تو نہ رہتے، اللہ نے وہی بھی بھیجی تھی، تو اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا تاکہ وہ مومن ہی رہیں۔ وقالت لأختہ قصیہ، تو اس نے کیا کہا، ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ۔ فباصورت، پھر اسے دیکھتی رہو، فباصورت بہ عن جنوب، اور اس کو دور ہی سے دیکھتی رہو کہ کہاں جاتا ہے بچہ، کہاں جاتا ہے۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں تو شعور ہی نہ تھا، وہ کچھ بھی خبر نہ تھی انہیں۔ وحرمنا الیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، پھر کیا ہوا، تو اللہ نے اس موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا ہر عورت کا دودھ۔ تو جب فرعون کے محل میں پہنچے تو ظاہر دودھ پلانا تھا بچے کو، تو عورتیں اس زمانے میں رواج تھا کہ باہر سے عورتیں منگوائی جاتی تھی جو دودھ پلاتی تھیں بچوں کو، تو ان کے لیے بھی دودھ پلانے والی ماں کا انتظام کیا گیا، لیکن وہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے، اللہ نے حرام کر دیا ان پر دودھ۔ تو کیا کہا موسیٰ کی بہن نے، وہ یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میں کیا تمہیں بتاؤں ایک ایسی عورت کا جو کہ اس کو دودھ پلائے گی، تو اس کے گھر والے اس کو پالیں گے، یکفلونہ، اس کو پالیں گے، لکم، تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ فراددنہ، بس پہنچا دیا ہم نے اس کو، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پہنچا دیا اس کی ماں کے پاس واپس۔ جب ماں آئی، ماں نے دودھ پلایا تو بچہ دودھ پینے لگ گیا، تو پھر وہ مجبور ہو گئے اس کو رکھنے کے لیے۔
پھر اس اللہ نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس غم زدہ نہ ہو، ہم اس کے تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا، اس ماں کو واپس لوٹا دیا بچہ۔ فَرَدَدْنَهُ، پھر ہم نے اس کو واپس لوٹا دیا ہی اس کی ماں کے پاس، کیا تقرّ عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وَلَا تَحْزَنَ، اور نہ وہ غمزدہ ہو، وَلَا تَعْلَمَ، اور جان لے، أَنَّ وعد اللہ حق، کہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ یہی وعدہ کیا تھا نا اللہ نے کہ تم دودھ پلاؤ، میں تمہیں دودھ پلانے کے لیے اسے تمہاری طرف واپس لوٹا دوں گا۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں۔ تو آیت نمبر 13 تک آج ہم نے کیا، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔